بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ فواد چودھری جو کہ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں جب ان سے سوال کیا گیا رانا ثناء اللہ کے اوپر جو منشیات کا کیس ہے اس کے بارے میں، منشیات سمگلنگ کا کیس، تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ کیس جو ہے یہ فیبریکیٹڈ تھا، یعنی ایک حقیقت میں یہ کیس نہیں تھا لیکن ایک کہانی بنی گئی اور بنایا گیا۔ یہ جاوید چودھری کا پروگرام تھا ایکسپریس ٹی وی کا، جہاں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا یہ گورنمنٹ نے کیس فائل نہیں کیا تھا پی ایم ایل این کے لیڈر کے خلاف، تو اس پہ فواد چودھری نے کہا کہ جی یہ رانا ثناء اللہ ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کیس کے بارے میں بڑی کھل کے بات پارلیمنٹ میں کرتے رہے ہیں کہ یہ کیس کس نے ان کے اوپر بنایا۔ فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ شہریار آفریدی نے جو اس وقت سٹانس لیا وہ ان کو نہیں لینا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ شہریار آفریدی نے اس کیس کو ڈیفینڈ کیا تھا بڑے پرزور طریقے سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے، ہم کیوں جھوٹ بولیں گے، یہ کیس درست ہے اور رانا ثناء اللہ پہ بنایا گیا ہے۔ تو اس پہ فواد چودھری نے کہا کہ یہ ان کو ایسا سٹانس نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن یہ بھی انہوں نے کہا کہ چونکہ اے این ایف والوں نے شہریار آفریدی کو زبانی یہ بتایا کہ یہ کیس بالکل درست ہے اور ہمارے پاس شواہد ہیں سارے، تو اس کی وجہ سے اپنے لوگوں پہ انہوں نے اعتماد کیا شہریار آفریدی نے، لہٰذا انہوں نے باہر مناسب سمجھا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں، پبلک کو بتائیں کہ واقعی یہ کیس جینون ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ کیبنٹ میں کیس ڈسکس ہوا کیبنٹ کی میٹنگ میں، تو اس وقت بھی فواد چودھری کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ کیس ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، ہمیں اس طرح کا کام نہیں، اس میں ہمیں فریق نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پہ اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہ بیکار اور غلط کیس ہے اور اس کی ایف آئی آر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ کیس لانچ نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیس کے سلسلے میں جولائی 2019 میں رانا ثناء اللہ کو اریسٹ کیا گیا تھا، اور اس وقت کیس کے مطابق بتایا گیا تھا کہ ان سے 15 کے جی نارکوٹکس ہیں، وہ ہیروئن 15 کے جی ان سے برآمد کی گئی ہے، جبکہ وہ فیصل آباد سے لاہور کی طرف آ رہے تھے، اور رابی ٹول پلازا کے پاس اے این ایف نے ان کے اوپر چھاپا مارا۔ بعد میں ان کو ہائی کورٹ نے دسمبر 2019 میں ہائی کورٹ نے ان کو بیل دے دی، ضمانت پہ رہا، اور وہ پھر آج دن تک ضمانت پہ رہا رہے۔ اب یہ جو کیس ہے اس پہ آج فواد چودھری اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ کیس غلط ہے۔ اگر تو یہ کیس غلط ہے تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے کہ ایک ذمہ دار آدمی کے اوپر اس طرح کا جعلی کیس بنا کے تو اس کو بدنام کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف کچھ اور بھی مشکوک باتیں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر یہ کیس غلط تھا تو گورنمنٹ وڈرا کر سکتی تھی۔ ہمارے ہاں نارکوٹکس کا ایک منسٹر موجود ہے، اور اے این ایف کا جو محکمہ ہے وہ اس منسٹر کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کی سربراہی میں وہ کام کرتا ہے، اور منسٹر کسی بھی وقت ان کو آرڈر دے سکتا تھا کہ اس کیس کی پیروی نہ کریں اور اس کو واپس لے لیں یا ختم کر دیں، لیکن یہ نہیں ہوا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ بے گناہ تھے تو پھر انہوں نے کیس کیوں نہیں چلنے دیا؟ اس کیس میں آج تک فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ اگر فرد جرم عائد ہوتی
شواہد سامنے آتے، کیس چلتا تو بات سیدھی ہو جاتی۔ فرد جرم عائد کرنے میں یا اس سے بچنے میں یا جو عائد نہیں ہو سکی، اس کی بنیادی وجہ رانا ثناءاللہ اور ان کے وکیلوں کی کاریگری تھی۔ کسی نہ کسی بہانے وہ تاریخ اگلی لے لیتے تھے اور کیس اسی طرح چلتا رہا سالہ سال، 2019 سے لے کے اب دیکھ لیجئے 2022 ہے۔ ایک طرف فواد چودھری یہ سٹانس آج لے رہے ہیں، جبکہ یہ سٹانس ان کو اس زمانے میں لینا چاہیے تھا اخلاقی طور پہ، جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی اور یہ سمجھا گیا کہ یہ کیس درست نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں واپس لیا گیا؟ ان کے منسٹر نے کیوں نہیں اے این ایف والوں کے ساتھ بیٹھ کے تحقیقات کی اور اس نتیجے پہ پہنچنے میں ان کو کیا مسئلہ تھا جو آج فواد چودھری بتا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا سمپل اور اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے، اندر کچھ اور ہے۔ اس زمانے میں جب یہ تحقیقات ہوئیں یا کیس یہ بنا، تو جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ بریگیڈیئر حمید ڈوگر، یہ کمانڈر تھے اے این ایف لاہور کے، وہ ایک اسپیشل انویسٹیگیشن سیل کو لک آفٹر کرتے تھے، اس کے انچارج تھے، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ مختلف انفارمیشنز کی بنیاد پہ ریڈ کریں، پکڑیں اور نارکوٹکس برآمد کریں۔ انہوں نے ہی یہ ریڈ ارینج کیا اور سکھکی کے ایریا میں یہ ریڈ ہوا اور وہاں رانا ثناءاللہ کی گاڑیاں روک کے تو ان سے ان کے کہنے کے مطابق ہیروئن برآمد کی گئی۔ اب یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ اسپیشل انویسٹیگیشن سیل کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے، اس میں کئی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کہ مل کے آپریٹ کرتی ہیں اور تعاون کرتی ہیں آپس میں۔ ان تعاون کرنے والوں میں انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مختلف محکمے اس میں شامل ہیں۔ لہذا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی گھر بیٹھا خود ہی سوچے کہ میں نے یہ کرنا ہے اور جا کے ریڈ کر دے، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس میں دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے، یہ ریڈ جو کیا گیا اس کا بیک گراؤنڈ پیچھے وہ یہ تھا کہ 6 لوگ اریسٹ کیے گئے تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رانا ثناءاللہ کے فرنٹ مین ہیں۔ ان میں ایک آدمی کا نام کچھ بخاری کر کے تھا جو پہلے سے اریسٹڈ تھا، اور جب اسپیشل اور ان کا جو اریسٹ تھا یا جو ان کی گرفتاریاں تھیں یہ 6 لوگوں کی، یہ اسپیشل انویسٹیگیشن سینٹر میں سالڈ پروف اور انفارمیشن کی بنیاد پہ اے این ایف نے یہ کی تھی، اور انہی کے ٹیلی فونوں کے جو بات چیت ہوتی رہی ہوئی تھی اس سے یہ سارا قصہ نکلا کہ ان کا تعلق رانا ثناءاللہ سے بھی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جو یہ کسٹڈی میں لوگ تھے، انہوں نے انویسٹیگیٹرز کو بتایا کہ نارکوٹکس کے ذریعے رانا ثناءاللہ کے لیے ہم فنڈ ریز کرتے ہیں، اور فنڈ ریزنگ جو ہے وہ جب پیسہ اکٹھا ہوتا ہے تو وہ بعض پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز، یعنی ایسی آرگنائزیشن جن پہ پابندی لگی ہوئی ہے، ان کو یہ مہیا کرتے ہیں فنڈز، ان سے حمایت لینے کے لیے۔ اب یہاں پہ سوال یہ اٹھا کہ یہ لوگ فرنٹ مین تھے، یہ کام کرتے تھے، لیکن یہ ہیروئن جو ہے یہ رانا ثناءاللہ کی گاڑی میں کیوں تھی؟ تو وہاں اس کے بارے میں اس وقت یہ ذکر کیا گیا، بتایا گیا کہ رانا ثناءاللہ چونکہ ایک معتبر آدمی تھے اور ان کے اوپر چیکنگ نہیں تھی، وہ گزر جاتے تھے بغیر چیکنگ کے بھی، وہ لا منسٹر بھی رہے ہوئے تھے پنجاب کے، تو اس وجہ سے ان کے لیے یہ آسان تھا کہ اپنی گاڑی میں رکھ کے ایک
وہ ایک ایسی جگہ تک پہنچا دیں جہاں سے پھر فرنٹ مین لے کے تو اس کو آگے بیچنے یا جو بھی انہوں نے اسمگل کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے۔ لہذا یہ نیٹ ورک کے طور پہ جب یہ انفارمیشن سامنے تھی تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ریڈ کے لیے کیا گیا یہ لازماً اس وقت کے منسٹر کو ان پکچر کیا گیا ہوگا، یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ ان سے اجازت لی گئی ہوگی، ان کے سامنے شواہد رکھے گئے ہوں گے کہ یہ شواہد ہیں، یہ ہم نے انٹیروگیشن جو کی ہے مختلف لوگوں کی، ان کے بیانات یہ ہیں، سو اس کی روشنی میں ہم ریڈ کرنا چاہتے ہیں، اور ریڈ انہوں نے آتھرائز کیا ہوگا۔ چنانچہ یہ لوگ جو کہ 3 مہینے پہلے سے اے این ایف کی کسٹڈی میں تھے، انہوں نے جو انفارمیشن مہیا کی ہوئی تھی اس کے تحت تو کوئی اس میں ایسی گنجائش نہیں تھی کہ یہ سمجھا جاتا کہ رانا ثناء اللہ اس کھیل میں ملوث نہیں ہیں، لیکن بہر صورت یہ جو ڈیٹا سارا ٹیلی فونوں کا اور کنیکشن بات چیت جو تھی وہ جب انہوں نے کلیکٹ کر لی تو اس سے مزید شکوک جو تھے وہ مضبوط ہو گئے، اور پھر یہ ایک وجہ بنی جس کے تحت رانا ثناء اللہ کو اریسٹ کیا گیا۔ اب یہ جو ٹیم ہے یہ بھی لازماً، میں نے جیسے کہا ریڈ آتھرائز کیا گیا، اگر ٹیم بھی چونکہ اس میں پولیس وغیرہ بھی شریک ہوتی ہے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈرز پہ ہی ہوا ہوگا۔ لیکن آج عجیب بات ہے کہ فواد چودھری صاحب نے مکمل طور پہ اس سے ہاتھ دھو لیے، اور اے این ایف کے کمانڈر جو اس وقت تھے غالباً میجر جنرل عارف ملک تھے، ان کے اوپر ڈال دیا، جو میرے نقطہ نگاہ سے مناسب نہیں ہے۔ آپ کے دور میں ہوا، آپ کیس ختم کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا، آپ کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے آج دن تک کہ یہ ہم نے نہیں کیا اس وجہ سے کہ ہمیں شک تھا کہ یہ کیس درست ہے۔ درست نہیں تھا جو آج برملا کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ کیس ختم کرانا چاہیے تھا۔ سو دونوں صورتوں میں میرے لیے یہ بڑی عجیب قسم کی ایک وضاحت ہے آج جو دی گئی۔ اس میں کوئی سیاسی مقصد ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس بات کی ضرورت ضرور ہے کہ اے این ایف کا ڈپارٹمنٹ وہ کسی دباؤ میں آئے بغیر، آج کی حکومت کے دباؤ میں آئے بغیر انڈیپینڈنٹلی اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے اس کیس کو واضح طور پہ سامنے لے کے آئے، کیونکہ میں یہ پوری طرح مطمئن اس بات پہ کہ جو اس وقت کے ڈی جی تھے اے این ایف کے، ان کا اپنا سیاسی مقصد کوئی نہیں تھا۔ اس کے لیے کیا تھا، اس کو کیا ضرورت تھی کہ رانا ثناء اللہ کو وہ پکڑ کے تو کہیں جیل میں ڈال دیتا، اس سے اس کو کیا حاصل ہونا تھا؟ وہ تو سیاستدان نہیں تھا، رانا تو سیاستدان ہے۔ لہذا یہ سارے جو آج بات کی جا رہی ہے یہ مشکوک ہے، اور میرے نقطہ نگاہ سے اے این ایف کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے اس کو بڑے واضح طریقے سے جو بھی تحقیقات کی ہوئی ہیں، جو بھی اس میں آپ کے پاس شواہد ہیں، ان کو سامنے لانا چاہیے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر قربانی کا بکرا اور الزام یہ سیدھا سیدھا ڈی جی اے این ایف جو اس وقت کے تھے ان پہ رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔